بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اصحاب السبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی تفسیر امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ آپ نے اصحاب السبت کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تمہارے لیے عبادت اور مچھلیوں کے لیے امان خداوندی کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھیں اور باقی ایام میں بڑی مشکل سے قابو میں آتی تھیں۔ اس قوم نے اپنی عقل عیار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یوم السبت کی حرمت بھی بحال رہ جائے گی اور ان کا شکار بھی ہاتھ آ جائے گا۔ چنانچہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے گھروں کے دروازوں تک لے آئے، اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے۔ مچھلیاں امان خداوندی پر اعتماد کر کے ان کی نہروں میں آ جاتیں اور حوض میں چلی جاتیں۔ عصر کے وقت جب مچھلیاں واپسی کا ارادہ کرتیں تو وہ نہروں کا دہانہ بند کر دیتے تھے۔ یوں ہر شخص کے حوض میں بڑی تعداد میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، اور وہ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب انہیں ملامت کی گئی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے تو وہ بڑی بے حیائی سے جواب دیتے تھے کہ ہم یہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، بلکہ ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو اپنے حوضوں میں بند کر لیتے تھے اور خدا کے سامنے بہانے بناتے تھے۔ اس طرح سے ان کو ایک بڑی مقدار میں مچھلیاں مل جاتی تھیں۔ مچھلیوں کی فروخت سے انہوں نے بے انتہا دولت کمائی اور دولت کو شراب و کباب میں لٹانے لگے۔ اس شہر میں 80,000 افراد سکونت پذیر تھے۔ ان میں سے 70,000 افراد اس طریقے پر خوش تھے، اور 10,000 افراد کو یہ طریقہ پسند نہ تھے، اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے تھے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان سے آبادی کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے۔ ایک گروہ نہیں عن المنکر کا خدائی فریضہ انجام دیتا تھا اور انہیں اس سے روکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو عمل میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، لیکن وہ انہیں روکتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ اس غیر جانبدار گروہ کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ نہیں عن المنکر کرنے والوں کو بھی روکا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس گروہ کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے؟ نہیں عن المنکر کرنے والے افراد نے انہیں جواب دیا، ہم اس قوم پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ہمارے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس غلط کام میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں۔ اور کیا ممکن ہو کہ یہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں؟ لیکن ان لوگوں پر کسی کی نصیحت کا اثر نہ ہوا اور وہ بدستور اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب نصیحت کرنے والے افراد نے اس قوم کا رویہ دیکھا تو انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دن کی مہلت دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی روش کو قائم رکھا۔ آخرکار ایک رات اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور تمام افراد بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ صبح کے وقت شہر کا دروازہ نہ کھلا تو ساتھ رہنے والوں لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس شہر کا دروازہ ابھی تک بند کیوں ہے۔ لوگ جمع ہو کر شہر کے دروازے پر آئے اور بڑی دیر تک دستک دیتے رہے، لیکن دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے شہر پناہ کے ساتھ سیڑھیاں لگائیں اور جا کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے عجیب دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔
کہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں، ان میں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، اور بندر اپنے اپنے دروازوں پر بیٹھے حسرت اور یاس کی تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ دروازوں پر بیٹھے ہوئے بندروں سے کہتے، کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ تو ان کے آنسو بہنے لگتے۔ 3 دن تک بدکار قوم بندروں کی صورت میں زندہ رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت بارش برسائی اور ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور یوں یہ بدکار قوم صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اور اس وقت جو بندر نظر آتے ہیں یہ پہلے دن سے ہی بندر تھے، اور مسخ شدہ قوم کی نسل آج تک نہیں بڑھ سکی۔